बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जो अडियाला जेल से एक बड़ा खौफनाक और अहम तरीन पैगाम जो जारी कराया है, उसने जो हुकूमत की साजिश थी, ये जो साजिशी मंसूबा था, ना सिर्फ उसको उन्होंने एक्सपोज किया है, बल्कि उनकी साजिश पकड़ ली है। और उस साजिश को एक्सपोज करने के साथ साथ इमरान खान साहब ने उस साजिश को नाकाम भी बना दिया है। और वो जो प्लान पीटीआई के खिलाफ या फिर इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा था, उसको उल्टा कर दिया है। वही प्लान हुकूमत के अगेंस्ट चला गया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से कुछ हिदायत भी इमरान खान साहब ने दी हैं, और वो बयान, उसकी अहमियत और उसका जो अगला पस मंज़र है वो क्या है, और मुज़ाकरात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, इन मुज़ाकरात का अब मुस्तकबिल क्या है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और क्या असरात पड़ेंगे। आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब का वो बयान जिसने इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, बिलखसूस जो हुकूमती ताकतवर हल्के हैं उनमें, उनके ऐवानों में, उनके ड्राइंग रूम्स में, उनके जहनों में, उनकी सोचों में खलबली मचाई हुई है। पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, उनके ऑफिशियल जो एक्स या फिर ट्विटर अकाउंट है, उससे ये बयान जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने ये बयान जारी किया है और इसमें कहा है कि उनकी अडियाला जेल में मीडिया और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल थे। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने फिर आगे इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। इमरान खान साहब ने लिखा कि आज़ाद मीडिया चूँकि तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज़ बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों के ऊपर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सल्ब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा उत्तम मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम तक मीडिया पर लेने के ऊपर पाबंदी है। इमरान खान साहब अपने बारे में कह रहे थे। आगे लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि जैसे हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाजे किया गया था कि याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। इमरान खान ने लिखा कि शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और उर्दली हैं। इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर आज़म तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ था। कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस तरह की धांधली नहीं की गई थी। अब आप कह रहे होंगे कि उर्दली का क्या मतलब होता है? उर्दली का मतलब होता है मुलाजिम, किसी बादशाह का मुलाजिम। इमरान खान ने लिखा कि जैसे वो शौकत अजीज़ का हवाला दे रहे थे, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसे फरवरी 2024 में की गई है। धांधली की पैदावार फार्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवां टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक दब्बा है। इमरान खान ने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि ये फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। इमरान खान ने कहा कि अल-कादिर बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ और ना होना है। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज
پراپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں۔ ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمران خان نے کہا، پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے ہی آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، جہاں عدلیہ آزاد نہ ہو، دہشت گردی ہو، اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہوں۔ ایسا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں پایا۔ That's it۔ یہ کہانی کا اختتام ہے۔ یہ اس کہانی کا اختتام ہے ناظرین جو چند دن پہلے یا چند ہفتوں سے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان برائے نام ایک مذاکراتی کمیٹی کی ہو رہی ہے۔ میں ابھی بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں۔ بیک ڈور رابطے حفظ ما تقدم کے اوپر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور، جن کے اوپر یا پھر ان کو جب وہ لیڈ کر کے آ رہے تھے، ان کی ورکرز کے اوپر گولیاں برسائیں گئیں، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جن کا ڈیٹا ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ ان کو پراپر پروٹوکول کے تحت کس طریقے سے عمران خان سے ملاقات کروائی گئی، کیسے محسن نقوی وہاں پر گئے، اور پھر جس طریقے سے معاملات اب ہو چکے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے 26 نومبر 2024 کا سانیہ اور واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی یہی چال تھی، حکومت کی یہی منصوبہ بندی تھی، اور اس کے اندر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، موجودہ لیڈرشپ ہے، تحریک انصاف کی جو بی ٹیم ہے، جو کہ ہماری طاقتور حلقوں کی بی ٹیم ہے، وہ اس سارے پروسیس میں آن بورڈ تھی۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہمارے اوپر دباؤ ہے، جو تحریک انصاف کے ورکرز کا ہمارے اوپر دباؤ ہے، وہ اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو مائنس کیا جا سکے، اور حالات کو اس طریقے سے نارملائز کرنے کی ہم کوشش کریں کہ ایسے لگے کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی مطالبے کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن یہ چیز خان صاحب تک پہنچ گئی کہ یہ سب ڈھونگ ہو رہا ہے، یہ فراڈ ہے، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انگیجمنٹ چاہتے ہیں تحریک انصاف سے۔ وہ دباؤ جو تحریک انصاف عمران خان صاحب بڑھانا چاہ رہے تھے حکومت کے اوپر، اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہی وجوہات ہے کہ آج عمران خان نے پہلے تو اپنے جو رہنما وہاں پر پہنچے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی کلاس لی، اس کے بعد سخت قسم کی ہدایات جاری کی عمران خان نے، اور اب باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر سے یہ پیغام ہے، یہ دراصل اصلی وہ پیغام ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کے ورکرز کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو باتیں چھپائی جاتی ہیں، وہ چیز منظر عام کے اوپر اگر آ رہی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے اس آفیشیل اکاؤنٹ سے آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، ما سوائے سلمان اکرم راجہ کے باقی کوئی بھی مرکزی رہنما نہ تو اس طرح کے بیانات کو اون کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کو اون تک نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا آپ ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ لیں، گو کہ ان کی اس وقت کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمبولک ہوتی ہے کہ یار یہ پارٹی کا اس وقت چیئرمین ہے، یہ آگے بات چیت کرے گا تو یہ کس لائن کے اوپر ہے۔ ما سوائے سیلف پروجیکشن کے ان کے اکاؤنٹ کے اوپر یا ان کے ٹائم لائن کے اوپر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر آپ کو عمران خان کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سیکٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات کم، وہ علی امین خان گنڈا پور کے سیکٹری اطلاعات زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹ سے بھی عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ، ری پوسٹ، کوٹ ری ٹویٹ نہیں کیا جاتا۔ ڈس اون کیوں کیا جا رہا ہے مرکزی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے؟ لیکن خیر یہ تو ایک ثانوی سا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں۔ لیکن خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، انہوں نے کہا نہ تو وہ 26 نومبر بھول رہے ہیں، نہ وہ 26ویں ترمیم بھول رہے ہیں، نہ وہ 9 مئی 2023 کے واقعات کو بھول رہے ہیں، نہ وہ 2024 8 فروری کے الیکشنز کو بھول رہے ہیں، نہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے قانون آئین کے اوپر جس طریقے سے سب قدغنیں لگائی گئی ہیں ان کو بھول رہے ہیں، اور نہ ہی معاشی اور عوامی ایشوز کو بھول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بڑی سخت قسم کی ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ جائیں، عوامی ایشوز کے اوپر گفتگو کریں، جو تحریک انصاف کے ایشوز جن کو ڈیڈ کیا جا رہا ہے، جن کو بالکل بھلانے کی کوششیں کروائی جا رہی ہیں،
ان کو زندہ کریں اور میدان میں نکلیں اور بالکل آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ ٹویٹ، یہ پیغام عمران خان کا اڈیالہ جیل سے، یہ یقیناً کسی ایٹم بم یا بم دھماکے سے کم نہیں ہے حکومت اور ان کے حلقوں کے لیے، کیونکہ پلان بالکل کلیئر تھا کہ تحریک انصاف کو انگیج کرنا ہے، حالات کو نارملائز کرنا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا اور ہم خاموشی سے جو یہ وقت ہے وہ گزار لیں گے، اور تب تک ٹرمپ صاحب کی پالیسیز بھی واضح آ جائیں گی. تو کہانی میں ٹوسٹ آ گیا ہے. عمران خان نے اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے بھی صحیح تو اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا، اور اگر مذاکرات اس ٹویٹ کے بعد نہیں ہوئے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے دل میں چور تھا. حکومت چاہتی تھی اس سارے معاملے کو پروپوگیٹ کرے، اس سارے پروسیس کو آپ یوں کہہ سکتے تھے وہ چاہتی تھی کہ نارملائز کیا جا سکے 26 نومبر والے واقعات کو، اور انٹرنیشنل اس کے اوپر بات نہ کی جا سکے. اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں تحریک انصاف کے کس سینئر رہنما نے ثانیہ 26 نومبر کے اوپر گفتگو کی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی وہ 26 نومبر والی بات نہیں کرتے، پبلکلی نہیں کرتے. وہ استغاثے کا کیا بنا، وہ جو لوگ غیب ہیں ان کا کیا بنا، کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دے آر دا بی آر سی ٹیم آف ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بھلا کرے ہم سب کا کہ چلیں کسی کو تو احساس ہے عوامی ایشوز کا، عوام کا. ہدایت کا بھی علاج پر یہ مختلف رکھ دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.